بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاکرا ہے وہ کچھ موضوعات ہیں جس پہ بات کرنی انتہائی ضروری ہے۔ اس میں ایک موضوع ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہیں ان کی آپس میں جو محبت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ ایسا ہے کہ محبت کی بجائے تھوڑی سی کھینچا تانی آپس میں پڑھنے کا امکان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گو کہ قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پایا ہے سیز فائر کا، جنگ بندی کا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہا۔ آپ کو اس حوالے سے یہ بات بتا رہی ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا کہانی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کچھ وزٹ ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں، کون کون پاکستان آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے اور ریکارڈنگ میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ بات کریں تو وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وڈے والا اعلیٰ برا جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چڑھائی کرنے والے ہیں اسلام آباد پہ، اڈیالہ جیل میں جا کے جیل توڑیں گے اور عمران خان صاحب کو باہر نکال لیں گے۔ یہ پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے۔ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی جو کوشش ہے یہ کی جا رہی ہے، اور جو انتشار کی جو صورتحال ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اس بیان کے بعد جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں فیصل کریم کنڈی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ چڑھی ہے جناب، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ وفاق پہ چڑھائی کریں گے اور اڈیالہ جیل میں جیل توڑنے کا سوچیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام آباد کی پولیس ہے نہ تو وہ چھٹے گی تو نہ پنجاب پولیس چھٹے گی۔ تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ صرف ہوائی بیانات ہیں اور لوگوں کو پاگل بنانے کی انتہائی کوشش ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر بھی یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پور نے ایک اور گل کرتی تھی پرانے کہ جڑا بندہ تھوڑے کو رشوت منگے وہ سر پاڑ دیو۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے ابھی تک کوئی ایک بھی سر نہیں پاٹیا خیبر پختونخوا سے، حالانکہ پتہ چلا ہے کہ وہاں سے رشوت جو ہے وہ تو ہر ادارے میں، پاکستان کے تقریباً اداروں میں جو یہ سرو کرتے ہیں عوام کو، چھوٹے موٹے کالی بیڑیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پولیس کے مرال کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ پولیس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، کبھی وہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں، تو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اداروں میں تناؤ کی کیفیت جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور پولیس بھی ہمارا ادارہ ہے اور اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ کالی بیڑیں تو ہیں ہر جگہ پہ ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سپریم ادارے کی طرف بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا جو ملک کا نظم و نسق ہے، جو انہوں نے اپنی جو صورتحال ہے، جو انہوں نے کنٹرول رکھنا ہے ملک پہ اور دشمنوں سے، تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہوں گے۔ باقی جو ہمارے یہاں الیکشن میں کام ہوتے ہیں وہ ساروں کو پتہ ہے کہ الیکشن کس طرح ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں ہے۔ 2018 والا الیکشن بھی ہوئی ویسے، مہربانی کرو ذرا۔ اچھا، دوسری طرف اگر آپ آ جائیں تو اسرائیل اور حماس کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے جنگ بندی کا مصر میں، اور اس کے بعد جب کہا جا رہا تھا کہ اب جشن بھی منایا گیا غزہ میں، لوگوں نے فلسطینیوں نے جشن منایا، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل نے جناب رفح جو ایک علاقہ ہے، شہر ہے، وہاں پہ انہوں نے پھر حملے کرنے شروع کر دیے، اور جس کی وجہ سے جو امریکہ ہے اس نے ہلکی سی چھوٹی سی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے جو گولے بھیجے تھے ہتھیار وہ بہرحال بند گئے ہیں فوری طور پہ کہ یہ نہیں ان کو بھیجنے۔ حالانکہ اسرائیل اسی طرح خون بہا رہا ہے اور اب دوسرے شہر پہ اس نے چڑھائی کی ہوئی ہے، فلسطین میں، اور فلسطینیوں کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اور یہ اتنی جلدی اور آسانی سے چیزیں نہیں ختم ہوں گی جب تک اسلامی ممالک اکٹھے نہیں ہوتے اور اسرائیل کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ ایران نے تھوڑا سا کیا تھا مسئلہ ان کے لیے پیدا، لیکن وہ بھی اپنی دمشق میں ان کا جو ایمبیسی تھی وہاں پہ حملہ ہوا تھا تو ایران نے اس وجہ سے ہلکی سی ٹوٹاں کی تھی، لیکن اس کے بعد فلسطینیوں کے لیے کوئی بھی ابھی تک نہیں آ رہا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جو اللہ کی طرف سے جو ان کی مدد ہے نصرت ہے وہ ضرور ان کو ملے گی، اور جو شہادتیں ہیں وہ انشاءاللہ ضرور اللہ پاک ان کی قبول بھی کر رہی ہیں، اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے۔ تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری ہمدردیاں جو ہم سوچ سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں، تو وہ ہم اپنی انشاءاللہ جاری رکھیں گے اپنے بھائیوں کے حق میں۔
دوسری طرف آ جائیں تو جو محمد بن سلمان ہیں ان کے پاکستان میں آنے کا بالکل امکان ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور امکان بڑھ گئے ہیں کہ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جو ریکارڈک ہے اس کا جو ہماری مائنز ہیں، جو کان ہیں، سونے کی بھی کان ہے، بڑا کچھ اس میں نکل رہا ہے جناب۔ تو وہ جو ریکارڈک ہماری جو مائنز ہے اس حوالے سے جو سعودی کمپنی ہیں وہ آ چکی ہے، ان کے لوگ آ چکے ہیں، تو ریکارڈک جو ہے وہ بھی اب انشاءاللہ پاکستان کو فائدہ دے گی۔ ایران کے کونسلیٹ نے پاکستان میں پاکستان میں انہوں نے تقریر کی، انہوں نے پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ایران کی ترقی ہے۔ دیکھو پرابندی بالکل چل رہی ہے جناب، اور اللہ خیر کرے یہ جو دونوں مسلم برادر ملک ہیں پاکستان اور ایران اپنے تعلقات بہتر رکھیں، تاکہ آنے والے دنوں میں جو دوسرے دشمن ملک ہیں ان کو جواب دیا جا سکے۔ اگر ہم آپس میں سنسیئر نہیں ہوں گے تو دشمن ممالک جو ہیں وہ ہمیں کھا جائیں گے۔ تو اس لیے یہ وقت کی انتہائی اور وقت کی بڑی اہم جو ہے وہ ضرورت ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہے وہ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک رکھیں۔ تیسری طرف اردن، جارڈن، جس کو غدار ملک کہا جاتا ہے، جو کہ وہاں پہ شاہ اردن جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے بغل بچے ہیں وہ بھی، ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ جناب یہ جو رفح پہ حملہ ہوا ہے تو یہ اسرائیل کا اچھا اقدام نہیں ہے، اس وجہ سے جو معاہدہ ہوا ہے حماس کے درمیان وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادھر فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ابھی تک اسی طرح جاری ہے، گو کہ جو مذاکرات بھی ہوئے آپس میں اور آپس میں سیز فائر بھی ہوئی، لیکن یو این کی قرارداد اگر آپ دیکھیں تو یو این کی قرارداد میں یہ کہا گیا ہے یو این کی طرف سے کہ یہ 90 سال لگیں گے جتنی ڈسٹرکشن، جتنی تباہی کی ہے اسرائیل نے۔ تو اسرائیل اسی طرح آپریا ہے، اسی طرح بدماشی کر رہا ہے، اسی طرح اس نے کام جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ تب بھی مسئلہ حل ہوگا جب کوئی مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدام اٹھائیں گے، ورنہ یہ اسی طرح ہی جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ اور اگر آپ پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو گندم کا کرائسس جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ابھی بیانات اور وزیر جو فوڈ ہیں انہوں نے خوراک و زراعت انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان میں اتنا گندم کا ذخیرہ ہے کہ پاکستان اپنا پورا اگلے سال تک یعنی کہ پاکستان کی گندم جو ہماری اپنی گندم ہے اسی پہ انحصار کرے گا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 98,000 ٹن گندم جو پاکستان میں کسی نے جو ہمارے پچھلے حکمران رہے ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں آئی تھی، اور گندم بھی کیڑوں والی آئی ہے۔ اب کس نے فائدہ اٹھایا ہے یہ آنے والے دنوں میں جب انویسٹیگیشن ہوگی کہ کیا اس میں سابق کیئر ٹیکر وزیر اعظم کیا اس میں انوالو ہیں نہیں ہیں، بقول ان کے کہ یہ جتنا بھی ایگریمنٹ ہوا تھا یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ہوا تھا۔ تو اب اس کی بھی جو ہے انویسٹیگیشن ہوگی اور لگ جائے گا پتہ کہ اس میں کون کون سے لوگ اور کون کون سے مگر مچھوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ تھی ایک راؤنڈ اپ، میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو پاکستان سے لے کے اسرائیل تک جو ہمارے جو حالات ہیں، جو اوورال امت مسلمہ فلسطینیوں کے جو حالات ہیں، پاکستان کے اپنے حالات ہیں اور پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ میں نے سوچا کہ آپ کو فوری طور پہ بتا دیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے، 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے اس میں لوگ شامل نہیں تھے، تو جو لوگ شامل تھے ان کو دوبارہ بالکل نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اس میں لوگ ملوث نہیں تھے۔ احسان اللہ نیازی بھی تھے، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے، انہوں نے بھی کور کمانڈر لاہور کی وہاں یونیفارم نکال کے تو ایک ڈنڈے پہ لٹکائی ہوئی تھی، تو وہ بھی ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اندر ہیں، تو وہ عمران خان کے بہت قریب ہیں، اور عمران خان صاحب کے وہ بھانجے بھی ہیں۔ تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے، جو لوگ ملوث تھے ہیں ان کے خلاف بہرحال سخت کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ کارروائی اس لیے ضروری ہے کہ ورنہ پھر کوئی بھی کسی بھی وقت اس طرح کے حالات بنا سکتا ہے، اس لیے جنہوں نے یہ جرم کیا ہوگا ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ جو نہیں ملوث، جو بے گناہ ہیں، ان کے ساتھ بالکل کوئی کارروائی اور ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ تو میں نے کہا اوورال آپ کو جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے یہ بتا دی جائے، اور انٹرنیشنل بھی آپ کو تھوڑا سا انفارم کر دیا۔ مجھے فی الحال اجازت دیں، اگلے ولاگ تک انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔